أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليها من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون صدق الله العظيم. قال اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے اخرج منها نکل جائے یہاں سے، اس سے مذموما مدحورا مذمت کیا ہوا مدحورا ذلیل و خوار، یعنی وہ یہاں سے نکل جائے. لمن تابعہ کا پس جس نے جو پیروی کرے گا تیری، جس نے پیروی کی تیری، منہم ان میں سے، لأملأن جہنم تو ضرور بضرور میں بھر دوں گا جہنم کو، منکم تم سب سے، اجمعین تم سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا. ویا آدم اسکن انت وزوجک، اور اے آدم سکونت اختیار کرو، انت تم وزوجک اور تمہاری بیوی، الجنت جنت میں، فکلا پھر دونوں کھاؤ، من حیث جہاں سے تم چاہو، شئتما خوشی خوشی، ولا تقربا هذه الشجرة اور نہ تم دونوں قریب جانا، هذه اس درخت کے، شجرتا اس درخت کے، فتکونا پھر تم ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے. فوسوسا اور پھر وسوسہ یعنی اس کے ذہن میں دل میں ڈال دی، لہما شیطان دونوں کے، شیطان لیبدی لہما کہ ظاہر کر دے وہ لہما ان دونوں پر، ما یوریا جو کہ چھپایا گیا تھا، انہما ان دونوں سے، من سوآتہما ان کے ستر سے، ان کے پوشیدہ حصوں سے. وقال ما نہاکما پھر اس نے کہا کہ نہیں منع کیا، نہاکما تم دونوں کو، ربکما تمہارے رب نے، ان ہذہ الشجرۃ اس درخت سے، الا مگر، ان تکونا اس لیے کہ، ان تکونا تم ہو جاؤ، ملکینی فرشتے، او تکونا یا تم ہو جاؤ، من الخالد ہمیشہ ہمیشہ رہنے والوں میں سے. وقاسمہما اور اس نے قسم کھائی ان دونوں کے سامنے، انی بے شک میں، لکما تم دونوں کے لیے، لمن الناصحین خیر خواہ ہوں، تمہارے ساتھ مخلص ہوں. فدلہما بغرور پھر اس نے ان کو اپنے ڈھب پہ، ان دونوں کو لیا اپنے ڈھب پہ، بغرور دھوکے سے اپنے راستے پہ لیا، اس کو اکسا لیا. فلما پس جب ذاقا ان دونوں نے چکھا، شجرتا درخت کا، تو چکھا اس درخت کو، پدت لہما تو ظاہر ہو گئی، لہما ان دونوں کے لیے، سوآتہما ان کے ستر، وطافقا یخصفانی اور وہ ڈھانپنے لگے، یخصفانی علیہا من ورق الجنہ وہ ڈھانپنے لگے اسے
ان دونوں کو من ورقل جنہ جنت کے پتوں سے، وناداہما اور ہم نے ان دونوں کو پکارا، پکارا ان دونوں کو، ربہما ان کے رب نے، ان دونوں کے رب نے، علم انہکما کیا نہیں منع کیا تھا تم دونوں کو، ان تلکما شجرتی، ان تلکما شجرت اس درخت سے، تل کا جب نے پڑھا تل کا ایک کے لیے، اور اگر جب جن کی طرف شکارہ کیا جائے گا وہ زیادہ ہو تو پھر اب یہ دو کے لیے تل کما دونوں کے لیے آ گئے، تل کما اس درخت سے، وَأَقُلْ لَكُمَا اور میں نے کہا تھا تم دونوں سے، ان الشیطان لکما کہ بے شک شیطان لکما تم دونوں کا تمہارے لیے عدو دشمن ہے، مبین کھلا دشمن ہے، قالا ان دونوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا ظلم کیا ہم نے ہماری جانوں پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اور اگر نہ تغفر لنا تو نے معاف کیا مغفرت ہماری کی، وترحمنا تو نے رحم نہ کیا، لنکونن تو ضرور بضرور ہم ہو جائیں گے من الخاسرین خسارہ اٹھانے والوں میں سے، قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو اللہ تعالی نے فرمایا اهبطوا اتر جاؤ، بعضکم بعض تم میں سے بعض کا عدو دشمن ہے، یعنی تم ایک دوسرے کے آپس میں دشمن ہو، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ اور تمہارے لیے زمین میں مستقر ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور ایک وقت کے لیے، ایک وقت تک کے لیے رہنے کی، یعنی فائدہ اٹھانے کی جگہ، قال فرمایا فیہما اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہا اس میں تحیونا تمہیں زندہ رہنا ہے، وَفِيهَا تموت اور اسی میں تمہیں مرنا ہے، وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے۔ تو یہ کل جس طرح کہ ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا فرشتوں کو اور شیطان کو بھی ساتھ کے تم اس پہ سجدہ کرو، آدم کو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت بھی دے دی کہ تو جو کرنا چاہے، اس نے مہلت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت بھی دے دی، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تو نکل جائے یہاں سے، مذمت کا دھتکار ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دے رہا، مذمت کیا ہو، مدحورا اور دھتکارا ہوا، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو یہاں سے نکل جا، یعنی تو فرشتوں کے ساتھ نہ رہے، اس میں رہنے کے قابل ہے نہیں، اب اگر جو تو بہکائے گا لوگوں کو، لامن تبھی کا جو تیری پیروی کرے گا ان میں سے، یعنی جو تیرے راستے پہ چلے گا، تیرے بہکائے ہوئے خطوں پہ چلے گا، تو پھر میں جہنم کو بھر دوں گا ان سے بھی اور تم سے بھی، سب سے جہنم کو میں بھر دوں گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان پر مزید لعنت اور رحمت سے دوری کا اعلان کرے، دوبارہ کہا کہ پہلے کہا پھر کہا کہ یہاں سے ذلیل رسوا ہو کر نکل جا، اور یہ بات تو اور تیری پیروی کرنے والے خوب اچھی طرح جان لیں، جو تیری اتباع کریں گے، جو تم میں سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اس طرح سے اس کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدم کا بیٹا سجدہ کی آیت تلاوت کرتا ہے، پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک طرف ہو کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو اس نے سجدہ کر لیا، اس لیے اسے جنت ملے گی، اور مجھے سجدہ کرنے کا حکم ملا تھا تو میں نے نافرمانی کی تو مجھے جہنم ملے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جس طرح جیسے دوسرے مقام پر بھی ان کے لیے فرمایا جو تیری پیروی کریں گے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تو اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا جس طرح اس کو اجازت دی کہ تو کیا کچھ کر سکتا ہے، اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا، تو شروع میں یہ فرمایا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، فرمایا جا پھر ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا تو بے شک جہنم تمہاری جزا ہے اور پوری جزا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليه بخيلك، یعنی ان میں سے جس کو تو اپنی آواز کے ساتھ بہکا سکے بہکا لے، اور اپنے سوار اور اپنے پیادے ان پر چڑھا کر لے آ، اور شارکہم فی الاموال والاولاد وعدہم اور ان کو اموال اور مولاد میں سے ان کا حصہ دار بن، وما یعدہم الشیطان الا غرورا اور نہیں وعدے دیے اور شیطان دھوکے کے سوا انہیں وعدہ نہیں دیتا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان اور بے شک میرے بندے تیرا ان پر کوئی غلبہ نہیں، وکفی بربک وکیلا اور تیرا رب کافی کارساز ہے، یہ جو میرے بندے ہیں جو میری راہ پہ چلیں گے ان کو تو کچھ نہیں کر سکے گا، ہاں جن کو تو بہکانا چاہے، جن کو تو راستہ دکھا تیرے راستے پہ چل پڑیں گے تو پھر انہیں جہنم، تمہیں بھی ان کو سب کو جہنم میں ڈال دوں گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی سے کہا کہ تم دونوں جاؤ اور جنت میں جاؤ رہو، وہیں سے جاؤ جہاں سے چاہو کھاؤ، اور انہوں نے ایک پابندی لگا دی کہ جہاں سے مرضی تم جاؤ سب کچھ کرو، مگر
ایک پابندی ہے کہ اس درخت کے تک تم قریب نہیں جاؤ گے. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت فکلا من حیث شئتما، جاؤ جنت تم دونوں کھاؤ اس میں جہاں سے تم چاہو، جہاں سے تمہارا دل چاہے کھاؤ، مگر ولا تقرب هذه الشجرة، مگر اس درخت کے قریب دونوں میں سے کوئی نہیں جائے گا. فتکون میں، اگر تم گئے تو پھر تم ظالم میں سے ہو جاؤ گے. تو پھر ان کو یعنی کہ ایک درخت کے کھانے سے روک دیا اور تنبیہ بھی کر دی کہ دیکھو اگر اس سے قریب جاؤ گے تو اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہو جاؤ گے. جب شیطان نے جب ان کو اس حال میں دیکھا تو اس کے تو حسد کی آگ بڑک اٹھی کہ ان کو پھر اس نے تو ان کے ساتھ مکر فریب کی سوچ لی تاکہ وہ جن نعمتوں سے وہ جنت میں رہ رہے ہیں، انہیں جو خوبصورت لباس زیبتن کیے ہوئے ہیں وہ سب کچھ ان سے چھن جائے. چنانچہ اس نے اللہ کے خلاف افطرا پردازی کے کرتے ہوئے اس نے شیطان نے ان دونوں کے وسوسہ، جیسے شیطان کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، یعنی کہ وہ کوئی ان کو یہ نہیں کہ ان کے آمنے سامنے بات ہو رہی ہے، مگر اس نے وسوسہ ڈالا جیسے ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے، اسی طرح سے وسوسہ ڈالا اور کہ یہ درخت سے تمہیں تو اس لیے روکا گیا ہے کہ اگر تم اسے کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے اور یا پھر کھانے پینے کی محتاجی نہیں رہے گی، یا تمہیں موت کبھی لاحق نہیں آئے گی، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے. تو ابلیس نے ان کے یہ اپنی بات کا یقین تھا کہ یہ اللہ کی قسم بھی کھا لی کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، یعنی کہ یہ اس نے ان کو دونوں کو یہ ان کے ساتھ دھوکا کیا، ان کے ساتھ اپنے ڈب پہ لے آیا. تو یہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حالانکہ یہ اس کی اللہ تعالیٰ نے ان کو منع بھی کیا تھا، مگر انسان بھول بھی جاتا ہے تو ان کو پھر اس نے دھوکہ دیا. تو ہر انسان کی ایک خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ اپنے سے اوپر ذرا اس کا مقام اور بلند ہو جائے، اور یہ اس نے یہی ان کو دھوکہ دیا کہ تمہارا اور تم ایسے ہو جاؤ گے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. حالانکہ فرشتوں نے تو آدم کو سجدہ کیا تو اس کی تو انہیں یہ سمجھ آ رہی، مگر شاید وہ بھول گئے کہ کیا ہوا ہے. بھول جاتا ہے انسان کا نسیان ہے تو بھول ہی جاتا ہے. اور پھر جب ہمیشہ رہنے کی خواہش یا اپنے آپ سے جس عہدے پہ ہے، جس مقام پہ اس سے اونچا جانے کی خواہش انسان میں ہوتی ہے، تو اسی پہ اس نے فائدہ اٹھایا اور ان کو فوسوس لهما الشیطان، اور اس نے ان کو بہکا دیا لہما ما ہوا یو، پھر اسے ہوا کیا، جب انہوں نے درخت کو ہاتھ لگایا تو پھر جو اللہ تعالیٰ نے جو منع کیا گیا تھا اس کو ہاتھ لگا دیا، تو پھر وہی وجہ اس کے لیے وہ جو ان کے سطر اللہ تعالیٰ نے چھپائے ہوئے تھے وہ ایک دوسرے پر ظاہر ہو کے پھر ان کو چھپانے لگے جنت کے پتوں سے. اور تو کچھ تھا جو لباس تھا وہ اتر گیا، تو جنت کے جو درخت تھے ان کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگے. تو انہوں نے یہی کہا کہ تمہیں کچھ نہیں، یبدی لہما، تاکہ اور اس کی کوشش یہ تھی کہ تاکہ اس کے ذریعے سے اس کو پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے. وہ یہی چاہتا کہ تاکہ ظاہر کر دے ان پر ان کے وہ اعضاء جو اللہ تعالیٰ نے چھپائے ہوئے تھے. وقال، اس نے کہا ما نہاکما، نہیں تمہیں منع کیا گیا، تمہیں رب نے اس لیے منع کیا تاکہ یہ اس درخت سے اس لیے نہیں منع کیا سوائے اس کے کہ تم نہ ہو جاؤ مالک دونوں فرشتے او تکون من ہمیشہ ہمیشہ والوں میں سے نہ ہو جائے. سب سے پہلا وار بھی اس نے یہی فحش اور بے حیائی پہ اس نے ڈالا. یہی شیطان کا وار ہوتا ہے، آج بھی اس کا یہی کام ہے. جو اس نے غلط حرکت کرنی ہوتی ہے سب سے پہلے یہیں پہ اس کا بس چلتا ہے. اور اس نے اس کے لیے وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اور اس نے قسم بھی کھا لی کہ میں تو تمہارا بالکل تمہارا بہت زیادہ خیر خواہ ہوں، اس میں تمہیں اس لیے میں تمہیں یہ بات جو راز ہے بتا رہا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں. حالانکہ ان کو تو نہیں خیال ہے کہ شیطان ہمیں بیکا، جب کہ اللہ نے بتا بھی دیا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اس کے باوجود وہ اس درخت سے پاس چلے ہی گئے. فضلہما بغرور، اور اس وہ یعنی اپنے ڈھب پہ ڈال لیا اس پہ وہ بھی غرور، دھوکے سے وہ لایا. فلما ذاقا شجرتا، وہ جب انہوں نے چکھ لیا اس درخت کا مزہ، بدت لہما، تو ظاہر ہو گئی ان دونوں پر سوآتہما، ان کے سطر جو چھپے ہوئے تھے. پھر وہ جب ایک انسان کے فطری اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رکھی ہے کہ جب انسان کی شرم و حیا، تو پھر وہ اپنے جو ہے وہ چھپانے لگے اپنے اعضاء جنت کے. وطافق یقصفان علیہما من ورق الجنہ، جنت کے درختوں کے پتوں سے چھپانے لگے. تو یہ اس نے ایک وار کیا ان کے لباس جب اتر گیا تو جو اس کے بعد اس نے اس پہ وار کیا، اور پھر وہ
شرم و حیا کے وجہ سے وہ ایک دوسرے پر جنت کے پتوں سے چھپانے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے آواز نادا، پکارا ہما، ان دونوں کو، کس نے؟ ربو، پاش پیش ہے، ان کے رب نے پکارا ہما، ان دونوں کے رب نے، علم انحکما، کیا میں نے نہیں منع کیا تھا تمہیں، ان تلکم الشجرۃ، کہ تم نہیں جاؤ گے درخت کے قریب، وقل لکم ان شیطان، اور میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، ظاہر دشمن ہے۔ اب اس نے جب انہوں نے دیکھا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، تو یہ نہیں کہ وہ کہ اپنی کوئی غلطی پہ انہوں نے کوئی آگے کہ وہ اڑ گئے ہوں، اس پہ غلطی پہ کوئی نہیں ہے، یہی ایک ہے کہ کتنا فرق ہے انسان میں، کہ اس نے پوری کوشش کی شیطان نے کہ ان کے ساتھ یہ کچھ کیا جائے، مگر وہ پھر انہوں نے جب ان کا احساس ہو گیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، تو انہوں نے پھر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لی، اور یہ انہوں نے پھر دعا کی کہ یہ جو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سکھائی، اللہ نے ہی سکھائی، جن سورہ بقرہ میں انہوں نے پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے کلمات سیکھے، یہ کلمات وہاں نہیں بتایا، یہاں بتایا کہ کیا کلمات ہے، قال ربنا ظلمنا انفسنا، ان دونوں نے کہا کہ اے ہمارا رب، ہم نے ظلم کیا اپنے آپ پر، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور تو نے اگر نہیں معاف کیا ہمیں تو پھر ہم، اور رحم نہ کیا تو ہم خاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اس سے یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ جب انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، اسے احساس ہو جائے، تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی غلطی کی معافی مانگ لینی چاہیے۔ یہی جو ہے وہ اس کا اور شیطان کا فرق یہیں پہ آتا ہے، یہ اس کی وجہ سے کہ شیطان جو اپنی غلطی پہ اڑ جاتا ہے، اور انسان جو ہے وہ اپنی غلطی سے معافی مانگ لیتا ہے، یہ یہاں پہ آ کے یہ ایک فرق ہے جس سے فوراً انسان، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس لوگوں کے جو ہمارے کچھ حضرات، مولوی حضرات یہاں پہ ہمیں مسجد میں خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، تقریر کر رہے ہوتے ہیں کہ جی سیدنا آدم علیہ السلام پریشان ہوئے، انہوں نے ایک اجتہاد کیا، انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ کلمہ لکھا ہوتا جس پہ لکھا ہوتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو انہوں نے اس کلمے کا واسطہ دے کے اللہ سے معافی مانگی، تو یہ اپنی طرف سے بنائی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہتا ہے اللہ سے انہوں نے کلمات سیکھے، اور ان کلمات کے ساتھ یہ کلمات بھی اللہ نے بتا دیں کہ یہ وہ کلمات ہیں جن سے انہوں نے اللہ سے معافی مانگی۔ تو یہ بنی بنائی باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے یہاں بہت سی گھڑ لی جاتی ہیں۔ ان دونوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے رب سے معافی مانگی، اور ان دونوں نے مانگی، سے یہ بھی پتہ چلا کہ اس میں صرف جو کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہوتا ہے کہ صرف پہلے شیطان نے ہوا کو بہکایا، اور پھر ہوا کی نے ان کو، سیدنا آدم علیہ السلام کو بہکایا، تو اس کے بعد یہ ایسا ہوا، نا کہ ایسا نہیں آئے تھے، تو خود پتہ چل گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ دونوں کا ہر جگہ پہ دونوں کی بات ہے، دونوں کو بہکایا، دونوں کو وسوسہ ڈالا، دونوں نے یہ کیا، ہر جگہ تثنیہ کا صیغہ استعمال، دونوں کو ساتھ کام کیا۔ تو یہاں پہ یہ لوگوں کے ذہن میں ڈال دی گئی کہ یہ عورت کی وجہ سے، اسی وجہ سے یہ سارا عیسائیت کا مسئلہ ہے، انہوں نے اتنا اس کو چڑھایا ہے کہ ان کے یہاں پہ عورت کو بالکل برائی کا درجہ دے دیا کہ سارا برائی جو آتی وہ عورت کی طرف سے آتی۔ اسی طرح آپ دیکھیں تو عیسائیت میں عورت کو بالکل گناہ اور برائی کی جڑ سمجھا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ایو کہتے ہیں وہ سیدنا حوا کو، ایو، اسی سے انہوں نے ایول نکال دیا، EVIL ایول، یعنی برائی کی جڑ یہ ہے، اسی لیے ان کے جو اپنے راہی بنائے ہوئے یا جو بنے ہوتے ہیں وہ بھی رہبانیت کے طریقے وہ شادیاں بھی نہیں کرتے، اور وہ بالکل الگ طرح کی زندگی گزارنے، اور اپنے آپ کو اسی میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت نیکی کا کام کریں، یعنی ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بس اللہ کو، آدم کو جنت سے نکلوانے اور آزمائش میں مصیبتوں کا باعث کرنے والی دراصل ایک عورت تھی۔ تو یہ ایسے نظریات قرآن کریم نے تو اس کی کوئی تائید نہیں کی، بلکہ یہاں پہ ہر جگہ پہ دونوں کا صیغہ استعمال ہوا ہے کہ شیطان نے دونوں کو بہکایا، دونوں کو، جیسے انہوں نے پڑھا یا ہر جگہ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، دونوں کو فَلَمَّا ذَاقَا، ان دونوں نے چکھا مزہ، وقاسم، ان دونوں کے سامنے قسم کھائی کہ میں تم دونوں کا ناس ہے، اسی طرح سوات وَنَادَهُمَا رَبُّهُمَا، یہ دونوں ہر جگہ دونوں کے لیے ہو رہا ہے، استعمال ہو رہا ہے۔ تو ایک نہیں کہ جو عورت کو بہکائے، پھر عورت کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، تو ایسا ہے نہیں، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے یہاں بنا دی گئی ہیں، تو وہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس طرح اس قصے میں بہت سی باتوں کو پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر ایک تو شرم و حیا کا جذبہ، ایک فطری جذبہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے
یہ ودیت کیا گیا انسان میں، یعنی کہ اندر ہر انسان دوسرے کے سامنے اپنے حصوں کو کھولنے سے فطرتاً شرم محسوس کرتا ہے۔ اور یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ شرم انسان کے اندر تہذیب کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ قدرتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ پھر شیطان کی جو پہلی چال جو اس نے انسان کی گراہ سے سیدھے راستے ہٹانے کے لیے چلی، وہ یہ تھی کہ اس کے جذبہ شرم حیا پر ضرب لگائے اور وہ وہی فحاشی کے راستے سے اس کے دروازے کھولے۔ یہ اس کا خاص ایک حربہ ہے جو آج تک بھی چلا آ رہا ہے۔ آج کل بھی کوئی بھی ترقی کا کام یہاں سے شروع نہیں ہوتا جب تک اس میں عورت کو بے پردہ کر کے وہ نہ کھڑا کر دیں۔ ہر جگہ آپ کو نظر آئے گی، ہر اشتہار میں ہر جگہ عورت کو وہ کھڑا کر دیتے ہیں، انگلیاں کرنے کے پورے چکر میں ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح تیسری بات یہ کہ جب بھی انسان کی یعنی فطرت کے برائی کی دعوت کو کھلے عام کبھی بھی قبول نہیں کرتا، کھلی اگر کوئی برائی کی دعوت دے گا تو وہ قبول نہیں کرے گا، عموماً اسے جال میں پھانسنے کے لیے جو بھی کوئی شر کی دعوت دے رہا اس کو خیر خواہ کے بھیس میں بدل کے آنا پڑتا ہے۔ جیسے اس نے کہا، اس نے قسم کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ۔ اسی طرح جو بھی برائی کی ہمیں دعوت دیتا ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے کہ میں برائی کی طرف آؤں گا، ہمیشہ ہمیں کہیں نہ کسی داو ہمارے اوپر چلائے گا اور اسے خیر دکھائے گا تو انسان پھر اس میں چلا جاتا ہے۔ تو اس کی پھر یہ بھی اس سے پتہ چلا کہ انسان کے اندر بشریت سے بالا تر مقام پر پہنچ، جیسے میں نے بتایا، اس کی ایک فطری خواہش ہوتی ہے کہ وہ، اور یہ شیطان اسے فریب دینے پہلے کامیابی اسی کے ذریعے سے ہوئی کہ اس نے انسان کی اس خواہش سے فائدہ اٹھایا۔ یعنی انسان کا سب سے زیادہ، شیطان کا سب سے زیادہ چلتا ہے حربہ یہی ہے کہ آدمی کو بلندی پر لے جانے اور موجودہ حالت سے بہتر پہنچانے کے لیے امید دلاتا ہے، اور پھر اس کے لیے وہ راستہ پیش کرتا ہے جیسے وہ الٹا پستی کی طرف لے جاتا، لگتا ہے یہ کہ ہمیں بلندی پہ لے جائے گا مگر اسے پستی کی طرف لے جاتا ہے۔ پھر یہ کہ یہ کوئی گمان کرنے کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے کہ جو شجرہ ممنوعہ تھا، جو درخت جس کو منع کیا گیا تھا، مزہ اس کا مزہ چکھتے آدم اور حوا کے ستر کھل جانا اس درخت کی کوئی خاصیت کا نتیجہ تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں، اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کسی وجہ کسی اور چیز کا نتیجہ نہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پہلے منع کیا تھا کہ اس کے نزدیک نہیں جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کا ستر اپنے انتظام سے ڈھانکا ہوا تھا۔ جب انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی تو اللہ کی حفاظت ان سے ہٹا لی گئی، ان کا پردہ کھل گیا اور انہیں خود اپنے نفس کے حوالے کر دیا گیا کہ اپنے پردہ پوشی کا انتظام خود کریں۔ تو اس سے یہ ہمیشہ کے لیے حقیقت کا اصل مظاہرہ تھا کہ انسان جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا تو دیر یا سویر اس کا پردہ کھل کر رہے گا، اور یہ کہ انسان کے ساتھ اللہ کی تائید اور حمایت بھی اسی وقت تک رہے گی جب تک وہ اللہ کا مطیع و فرما بردار رہے گا۔ طاعت کے حدود سے باہر نکالنے کے لیے جب اسے اللہ کی تائید ہرگز حاصل نہ ہوگی، بلکہ خود اس کو اپنے نفس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اگر وہ حدود سے نکل گیا تو پھر اپنے نفس کے حوالے ہی کر دیا جائے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ پھر اس قصے میں یہ بھی بتایا کہ شیطان یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ انسان اس فضیلت کا مستحق ہے نہیں جو اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، لیکن پہلے ہی مارک میں ویسے دیکھا جائے تو اسی کو شکست ہوئی۔ اس لگتا تو یہ ہے کہ اس میں شک نہیں کہ مارک میں انسان اپنے رب کے امر کی نافرمانی فرما برداری کرنے میں پوری طرح کامیاب نہ ہو سکا، اور اس کی کمزوری بھی ظاہر ہو گئی کہ اپنے حریف کے فریب میں آ کر اطاعت کے راہ سے وہ ہٹ سکتا ہے، مگر اس کے اخلاقی مرتبے میں وہ اپنا افضل مخلوق ہے، یہ اس نے ثابت کر دیا۔ اس سے کس طرح کہ جس طرح شیطان کی سب سے پہلی بات ہے، شیطان اپنی بڑائی کا خود مدعی تھا، اور انسان نے اسے اس کا دعویٰ کبھی آپ نہیں کیا کہ بلکہ بڑائی اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی۔ دوسری بات ہے کہ شیطان نے خالص غرور اور تکبر کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف نافرمانی کی، اپنے اختیار سے کی، اور انسان نے نافرمانی کو خود اختیار نہیں کیا بلکہ شیطان کے بہکانے کے مبتلا ہو گیا، شیطان نے اس کو بہکا دیا تو وہ نافرمانی کر بیٹھا۔ تیسری بات ہے کہ انسان کے شر کی کھلی دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ وہ جو داعی شر تھا، وہ جس نے شر کی دعوت دینے والا داعی خیر بن کر اس کے سامنے آیا، اور وہ پستی کی طلب میں نہیں گیا بلکہ اس کے دھوکے میں مبتلا کر کے راستہ اسے بلندی کی طرف لے جانے کا دکھایا، اور پھر پستی میں اس لیے بلندی کا راستہ دکھایا تو وہ دھوکے میں آ گیا۔ چوتھی بات یہ کہ شیطان کو تنبیہ کی گئی تو اپنے قصور کا اعتراف کرنے اور بندگی کی طرف واپس آنے کے بجائے نافرمانی پر اور زیادہ جم گیا،
اور جب انسان کو اس کے قصور میں متنبہ کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں منع نہیں کیا تھا، تو انسان نے سرکشی نہیں کی، بلکہ اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہوئے نادم ہو گیا اور اپنے قصور کا اعتراف کر کے اس نے بغاوت سے اطاعت کی طرف پلٹ آیا اور معافی مانگ لی اور اپنے رب کے دامن رحمت میں پناہ ڈھونڈنے لگا۔ اسی طرح شیطان کی راہ اور وہ راہ جو انسان کے لائق، وہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل الگ الگ ہے، الگ اسے کوئی ان کا ایک دوسرے سے بالکل جدا ہے۔ خالص شیطانی راہ تو یہ ہے کہ بندگی سے منہ موڑے، اللہ کے مقابلے میں سرکشی اختیار کرے، متنبہ کیے جانے کے باوجود بھی پورے غرور کے ساتھ اپنے باغیانہ طرز عمل پر اصرار کرتا چلا جائے، اور جو لوگ اطاعت کی راہ پر چل رہے ہیں ان کو بھی بہکائے اور معصیت کی راہ پر لانے کی کوشش کرے۔ یہ تو شیطان کی خالی شیطانی راہ ہے۔ اس کے مقابلے میں رائے انسان کی لائق ہے کہ وہ یہ ہے کہ اول تو وہ شیطان کا جو اغوا کیا ہے اس کی مزاحمت کرے، اپنے دشمن کے چالوں کو سمجھنے اور اسے بچنے کے لیے ہر وقت چوکنا رہے، لیکن اگر کبھی اس کی اطاعت کی راہ میں ہٹ بھی جائے تو اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی ندام اور شرمساری کے ساتھ فوراً رب کے طرف اس کو پلٹنا چاہیے اور قصور کی معافی طلب کرے جو اسے سرزد ہو گیا۔ تو یہی جو اصل سبق ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس جو قصہ بیان کیا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سے ہمیں یہی سبق دینا چاہتے ہیں، اور ذہن نشین کرنا یہی مقصود ہے کہ جس راہ پر یہ کفار مکہ جو اس وقت تھے انہیں کو سنایا جائے، تو ان کا مقصد ہے کہ انہیں یہ احساس دلایا جائے کہ جس راہ سے تم چل رہے ہو شیطان کی راہ ہے، یہ تمہارا اللہ کی ہدایت سے بے نیاز ہو کر شیطان کے جو شیاطین جو ہیں جنہوں نے ان کو اپنا ولی و سرپرست تم نے بنایا ہے، اور یہ تمہارا پے در پہ تمہیں تنبیہات کے باوجود بھی اپنی غلطی پر اصرار تم کیے چلے جا رہے ہو، یہ دراصل خالی شیطانی رویہ ہے۔ تم اپنے ازلی دشمن جو ہے اس کے دام میں گرفتار ہو گئے، اس لیے مکمل شکست کھا رہے ہو۔ اس کا انجام پھر وہی ہے جس سے شیطان خود دوچار ہونے والا ہے۔ اگر تم بات سمجھ لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اگر اس میں اطراع اختیار کر لو جو آخرکار تمہارا باپ اور تمہاری ماں حوا نے اختیار کی تھی، یعنی انہوں نے معافی مانگ لی اور وہ اللہ کی طرف لوٹ آئے، اگر تم بھی لوٹ آؤ گے تو تمہارے لیے بہتر ہے، اگر نہیں لوٹ کے آؤ گے تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو شیطان کا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قصے سے اصل میں ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے، اسی لیے یہاں یہ قصہ بار بار قرآن میں یہ قصہ تقریباً 7 بار یہ مختلف انداز میں بیان کیا گیا، آدم اور حوا کے اور سجدہ کرانے کا یہ قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ 7 بار قرآن میں دہرایا مختلف انداز میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قال فاہبطوا بعضکم لبعض عدو، کہ تم اتر جاؤ، تم بعض کے لبعض دشمن ہو۔ اہبطوا یہاں یہ حبوط کا مطلب ہے کہ یہ لفظ صرف بلندی سے نیچے اترنے کے معنی کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ ایک جگہ سے دوسرے منتقل ہونے کے مفہوم بھی اسی میں شامل ہے۔ یعنی تم دونوں جاؤ اور پھر جاؤ اور تم لوگ اتر جاؤ، بعض کے دشمن ہے، یعنی شیطان بھی تمہارا دشمن، اور بعض دشمن کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے بھی دشمن ہو، یہاں پہ لوگ بھی ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ تو یہ یہاں پہ بتایا کہ تم دونوں جاؤ اور اتر جاؤ، زمین میں جاؤ، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور یہ تمہارے لیے ایک ٹھکانہ ہے اور وقتی طور پر اسے فائدہ اٹھانے کی ایک جگہ ہے۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ، یہ تمہاری اسی میں تم نے زندگی گزارنی ہے، اسی میں تم نے مرنا ہے، وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ سب کو ایک زمین میں جیسے ہم آئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی وہی بتا دیا گیا کہ یہیں پہ ہم نے زندگی گزارنی ہے، اسی پہ تو جو کام کریں گے یہی ہمارے بعد میں کام آنے ہیں کہ کیا ہونا ہے۔ تو یہ اسی پہ ہم نے رہنا ہے، اسی سے ہم اٹھائے جائیں گے، پھر اسی میں ہم واپس چلے جائیں گے۔ جیسا تھا نا، جیسے سورہ طٰہٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں تمہیں لوٹائیں گے، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور اسی سے تمہیں ایک بار نکالیں گے۔ یعنی زمین ہی ہے جس میں اس نے ہمیں پیدا کیا، اسی میں تمہیں لوٹائیں گے، یعنی قبر میں اسی میں جانا ہے ہم نے، اور اسی سے ہم ایک دن دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سے ہمیں نکالے گا۔ تو یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع دیا، اور شیطان کا بھی واقعہ بتا دیا، اور انسان کا بھی کہ اگر انسان سے غلطی ہو جائے تو وہ فوراً اپنی غلطی کی اعتراف ہی کر لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لے، تو اللہ تعالیٰ کو وہ غفور رحیم ہی پائے گا۔ صرف یہ کہ احساس اس کو غلطی کا ہونا چاہیے، سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ احساس ہو۔ انسان بہکاؤ میں تو آ جاتا ہے شیطان کے، جو نبی کو بھی اس نے بہکا دیا، تو آپ اور ہم تو ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔
تو یہ اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہو جاتا ہے، مگر جان بوجھ کے اصرار نہ کرے، اور جب غلطی کا احساس ہو فوراً اس پہ اللہ پر اپنے رب سے معافی مانگ لے اور کوشش کرے، اور اللہ تعالیٰ سے شیطان اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے، شیطان کے مقابلے میں صبح و شام جیسے بات ہوئی اذکار کرے، پڑھے، قرآن پڑھے، اللہ سے شیطان کی پناہ کے دعا بھی کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔